بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، 12 نمبر سبق میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور اصطلاحی لفظ ہے اس مسئلے کو شریک کر رہے ہیں۔ دیکھیے محترم حضرات، ایک عربی اصطلاح ہے، اسی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اقدر۔ اقدر کسے بولتے؟ اردو میں آپ نے سنا ہوگا کہ یار میرے دل میں کدورت ہے۔ کدورت تو آپ سمجھ لیتے ہیں، کدورت کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی میں آپ مٹی پھینک دے، وہ چلتا ہوا پانی اس سے خراب ہو جائے، اس کو بھی کدورت بولتے، تقدیر۔ تو یہاں پر دل میں جو کدورت ہونا، دل میں جو ہے صفائی نہیں ہوتی، اس وقت لوگ بولتے ہیں میرے دل میں اس کے لیے کدورت ہے۔ تو اسی سے ہے ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے عربی کا، اصطلاح ہے میراث میں، اس کو بولتے ہیں مسئلہ اقدریہ۔ مسئلہ اقدریہ محترم حضرات، کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض لوگ بولتے کہ جب یہ صحابی سے پوچھا گیا یہ مسئلہ، تو اس کے مذہب کو مقدر کر دیا۔ مقدر کرنے کا کیا مقصد؟ یعنی اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی کیا ہو گئی، ٹائم لگ گا۔ علماء میں سے کچھ حضرات اس طرح سے بولتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے کہ اصل میں یہ مسئلہ اقدریہ، اس لیے اس کو مسئلہ اقدریہ بولتے ہیں نا، کہ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بہن ہوتی ہے میراث میں، بہن اس کو جو ہے آدھا دیا جاتا ہے۔ جب میراث میں کوئی بہن ہوتی، میت ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ آدھا مال۔ لیکن جب اس کے ساتھ دادا مل جاتا ہے تو اس کا حصہ جو اپنے حصے کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور دادا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس بہن کے لیے کیا ہے؟ بھائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھائی بہن جمع ہو جائے اس صورت میں مردوں کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو سنگل حصہ دیا جاتا ہے۔ تو بہن کا جو حصہ ہے نا محترم حضرات، وہ پھر چھٹے میں چلا جاتا ہے، آدھے سے چھٹے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کیا بولا کہ اس مسئلے نے، یعنی اس صورت میں جب دادا جمع ہو جائے بہن کے ساتھ، تو اس کا حصہ جو ہے مقدر کر دیتا ہے کہ تا تو اس کا زیادہ، لیکن لینا پڑا اس کو توڑا۔ اب دیکھیں مثال سمجھائیں گے آپ کو۔ مثلا مثال سے ہمیں مسئلہ سمجھا گیا، یہاں پر میت ہو گئی ہے، چاہے اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وفات ہو چکا ہے، اس کا نام آپ کچھ بھی رکھیے، ایک میت ہو گئی ہے محترم حضرات۔ جب میت ہو گئی، مثلا سمجھو لڑکی جو وفات ہو گئی سلمہ وفات ہو گئی، یا سلمیتا وفات ہو گئی، ایک خاتون یہ وفات ہو گئی۔ جب یہ وفات ہو گئی، اس کے کون کون لوگ رہ گئے؟ ایک اس کا شوہر تھا وارث، ایک شوہر اس کا رہا، دوسری اس کی تھی ماں، اور ایک اس کی تھی بالکل حقیقی بہن۔ حقیقی بہن یا پر ہاں ہم ڈالتے تھے، اس کا مقصد حقیقی۔ ایک اس کی بہن تھی کیا؟ حقیقی۔ یا سمجھ لو اس کی باپ کی طرف سے کوئی بھی بہن ہو، اور ایک اس کا تھا دادا۔ تو دیکھ یہاں پر مسئلے میں ایک شوہر ہے، ایک ماں ہے دوسری، اور ایک بہن ہے اس کی، اور ایک دادا ہے۔ اسی صورت میں محترم حضرات مسئلہ جو ہے ہم کیا کریں گے؟ 6 سے بنائیں گے، یعنی یہاں پر میراث کا جو مال ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ 6 سے بنائیں گے۔ یہاں پر حصے بنا کے 6 حصے بنائیں گے، 6 پارٹس۔ آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ آدھا حصہ ملتا ہے، آدھا۔ تو 6 کو جب ہم آدھا کریں گے تو 3 بن جائے گا نا، 3 حصے جو شوہر کے پاس جائیں گے۔ اور اس مال کا یعنی جو 6 حصہ کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے نا۔ 6 کی تہائی کتنی ہے؟ 2 ہے۔ تو 2 حصے جو ہے نا کس کے پاس جائیں گے؟
ماں کے پاس جائیں گے، اور 3 حصے جو ہے وہ بہن کو دی جائیں گے، کیونکہ بہن کا حصہ میراث میں آدھا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کو بھی آپ نے آدھا دے دیا، 3 اس کا بنا 3 اس کا، اور یہ 2 کہاں سے دیں گے، 6 تو یہ بن گئے، 2 تو یہ بڑھ گئے، اور چھٹا حصہ جو ہے دادا کو دیا جاتا ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ یہاں پر دیکھیں حصے زیادہ بن رہے، 3 6 7 8 9 حصے 9 بن رہے، اور مال جو ہے 6 حصے میں بنا دیا تھا آپ نے۔ یہاں پر ہم مسئلے میں کیا کر دیں گے، یہ اوپر والا حصہ جس کو بڑھائیں گے، ہم نے تو پہلے 6 حصے بنائے تھے نا، اب کیا کریں گے، 6 سے آگے بڑھا کے 9 میں بدل دیں گے اس کو عربی زبان میں اول کہتے ہیں، اول۔ یہاں پر ہم اردو لہجے میں بات کریں نا، اس کو آپ بولیں گے اول، اول۔ اول کا معنی ہے کسی چیز کو تھوڑا بڑھانا، زیادہ کرنا۔ غول نہیں ہے، غول جو ہے وہ بیابانی دیو کو بولتے ہیں، یا غول در غول کوئی چیز ہو، الگ چیز۔ یہاں پر اچھی طرح سے لفظ کو سمجھ لیں، اول ہے، اول۔ آپ اول بھی پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ یہاں پر دیکھیے حصے تو زیادہ بن رہے، اوپر کم ہے، تو ہم نے کیا کر دیا، 6 کو پھر سے ٹکڑے کر کے 9 بنا دیا۔ مسئلہ کتنے سے بن گیا، 9 سے بنے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر دادا بھی موجود ہے نا، دادا یہ کیا کرے گا، اس بہن کے ساتھ مل کے یہ ایک حصہ جو اس کو ملا ہے نا، یہ بہن کے ساتھ پلس کر دیتا ہے۔ ایسا سمجھ لو کہ یہ اس کے لیے کیا ہے، بہن بھائی بن گئے۔ یہ تو بھائی نہیں ہے نا اس کا، لیکن بہن بھائی سمجھیں گے ہم اس مسئلے میں۔ تو یہاں پر جو 3 ہے نا 4 بن جائے گا، کیونکہ ہم نے جمع کیا نا، پلس کر کے 4 بن گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بہن بھائی جمع ہو جائے، بھائی کو تو ڈبل دیا جاتا ہے، اور بہن کو یعنی لڑکی کو سنگل دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی جو آیات ہے اس کے مطابق کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو جو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھ لیا آپ، اصل میں تو مسئلہ یہ تھا محترم حضرات، یہ مسئلہ دریا ہے اس لیے ذکر کیا کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب لڑکیاں موجود ہو، بہن اور دادا بھی موجود، تو پھر لڑکی کو کچھ نہیں دیا جاتا، یعنی جو بہنیں ہیں بہن، کیونکہ دادا کا درجہ اس سے مضبوط ہے۔ لیکن یہاں پر دادا کو ہم اس کا بھائی سمجھیں گے، تو جب بھائی سمجھیں گے تو اس سے اسبا بنیں گے۔ اسبا کا مسئلہ پہلے ہم نے پڑھا تھا، اسٹرانگ ریلیٹیو والا۔ تو اس سمجھ لے بہن بھائی بن گئے نا، تو ایسی صورت میں اس کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے بہن کو، جو کیا تھا 3 تھا۔ لیکن آگے کیا ہو گیا، یہ مسئلہ دادا بیچ میں آ کے، اقدریہ مسئلہ ہے نا، کدورت میں ڈالنا، تھوڑا سا شش و پنج میں ڈال دینا۔ تو جو آدھا مل رہا تھا بہن کو، اس کو کیا کر دے گا، چھٹے حصے میں لے کے جائے گا، چھٹے حصے میں۔ اب بہن کو جو آدھا نہیں ملے گا، بلکہ بہن کو کیا کر دے گا، للذکر مثل حظ الانثیین والا حصہ بنے گا۔ تو بہن کو جو ہے آدھا دیا جائے گا، پہلے کتنا بن رہا تھا 3، اب اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ چھٹا کیا ہے، 6 کا چھٹا حصہ ہے، 6 میں 1 چھٹا موجود ہے، تو دے دیا۔ اور دادا کو بقایا اس 4 میں سے کتنے بن گئے، 3 بن گئے۔ پہلے تو 1 حصہ ملا تھا، اب 3 بن گئے۔ دیکھیں اس کے پاس چلے گئے یہ حصے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس طرح سے چلے گئے تو یہاں پر مسئلے کو اقدریہ اس لیے بول دیا کہ بہن والا حصہ تو پہلے زیادہ تھا نا، 3 مل رہا تھا، اب 3 کی جگہ اس کو 1 مل رہا ہے۔ تو اس طرح سے مسئلہ بھی ٹھیک بن گیا۔ دیکھیں اب جمع کرے، یہاں پر 4 آ گیا نا، 4 اور یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے، اس کو جمع کرو 5 اور 5 اور 4 جمع کرو 9، مسئلہ اوپر 9 سے آ گیا، تو اچھی طرح سے تقسیم ہو گیا۔